السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. یہ بیسکلی آپ ہی کا پروگرام ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میں تھوڑی سی کمپنی دوں اور آڈینس کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ پروگرام بیسکلی اس پہ ہمارے اردو ادب کی گرے لاؤنج کی لٹریری سائٹ کے اوپر ہمارا پہلا آفیشیل پروگرام ہے، اس طرح سے کہ جس میں ہم ڈاکٹر صاحب کی کچھ ایسی تحریریں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے جو آج کل شاید جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اردو لٹریچر نے ایسا پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کیا ہوا ہے کہ اردو لٹریچر دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. شاید ہمارے آڈینس نے اردو لٹریچر کو وہ عزت احترام ادب اور وہ وارمتھ آف ویلکم نہیں دیا اس کرنٹ ایرا نے کہ اردو ادب نے ہم سے باقاعدہ طور پہ ناراضگی کا اظہار کر دیا. کوشش ہماری یہ ہے کہ گرے لانچ کے اوپر ہم اس طرح کے پروگرام لائیں اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ اس معاملے میں کہ انہوں نے وقت نکالا اور وہ اس پروگرام کو باقاعدہ طور پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ویکلی پروگرام ہوگا، اس میں ڈاکٹر صاحب اپنی کچھ نثری تحریریں اور آگے چل کے جب ڈاکٹر صاحب آپ کا دل کرے اس ٹائم کچھ اشعار بھی جو آپ نے تحریر کر رکھے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچائیں گے. اور مزید وقت ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسٹارٹ کریں، اپنا نقطۂ نظر بیان کریں اردو لٹریچر کے اوپر اور اپنی مرضی سے جو آج کے پروگرام کے لیے آپ نے ہمارے لیے کوئی اپنا فن پارہ ہم تک پہنچانے کے لیے وقت ڈالا وہ ہم تک پہنچائیں. شکریہ زریاب ہاشمی کہ اس انداز میں گریڈ لاؤنج کے ساتھ میری ایک نسبت ٹھہرانے کا وہ کوشش میرا خیال ہے ہماری اور آپ کی اور ہم سے خیالات کی ایک ہم آہنگی رکھنے تمام لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ اس دور میں جس کو ہم اردو کے لیے ایک بہت حد تک دور انحطاط کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم انفرادی اور اجتماعی انداز میں ایسی کوششوں کا آغاز کریں کہ جن کی وجہ سے آنے والی نسل اور جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر اردو پڑھنے لکھنے اور اس کو سمجھنے کا ایک شوق ایک شغف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر 10-20 سال پہلے کے ماحول اور زمانے پر نظر ڈالیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ایک ہر طالب علم بھی بہت حد تک اردو کے ساتھ ایک مخصوص سی اٹیچمنٹ رکھا کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں اردو کو ایک ثانوی سے بھی چھوڑ کر آپ کہیں پچھلے درجے میں دھکیلا جا رہا ہے اور بہت حد تک کہنے میں یہ میں حق بجانب ہوں گا کہ تقریباً گھر کی لونڈی کا سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ اردو کا کوئی اچھا لفظ کوئی محاورہ کسی ضرب المثل کا کسی مجلس میں ذکر کریں اظہار کریں تو عموماً لوگ جو ہے وہ یا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹیں بکھیرنے لگتے ہیں یا حیرت سے ان کے معنی جاننے کی کوشش میں نظریں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھتے دکھائی دیتے ہیں. تو بندے کو افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مادری زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر کسی شرمندگی کا شکار ہونے کی بجائے الٹی سیدھے آڑے ترچھے انگریزی کے حروف بول کر خود کو معززین اور اہل علم میں شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اچھی اردو بولنا اور اچھی اردو سننا میرے خیال میں ایک بڑی سعادت ہے اس دور میں. اور وہ جو ہم شہروں پھرتے آ رہے ہیں اپنے اسلاف کا ایک یادگار سا اثاثہ کتابوں کی صورت میں جس میں پچھلے نصف صدی کی کتابیں شامل ہیں، ہم ان کو سینے سے لگائے پھر رہے ہیں حالانکہ اہل زبان نہ ہوتے ہوئے زبان کے ساتھ ایک محبت، زبان کے ساتھ ایک شغف اور اس کے اندر موجود جو مٹیریل ہے، جو خزانہ اردو ادب کے اندر موجود ہے، اس سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ آج کی نسل تو اس سے آشنائی کی روادار بھی نہیں ہے. آپ زور دیں کچھ کر لیں، کتاب اور نئی نسل کا تعلق بالکل دور دور تک آپس میں ان کا کوئی سلسلہ نظر ہی نہیں آتا آپ کو. اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اردو کی سے سب سے پہلے تو اچھی اردو سے آگاہی، اس کے بعد اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہم مل جل کر ایک ایسی بے تکلف قسم کی مجلس کا آغاز کریں کہ جس میں گویا یہ محسوس نہ ہوتا ہو کہ آپ کوئی
اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنا امپریشن بنانے کے سلسلے میں کوشاں ہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہو کہ جس میں آپ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی تحریریں ایسی شیئر کریں، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ان کو لے کر آئیں، کبھی ہم بولیں کبھی وہ بولیں والی بات ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے ایسی ایسی باتیں، کیونکہ کہانیاں میرے اور آپ کے ارد گرد بستی ہیں، کہیں اور سے نہیں آتی، آپ دائیں بائیں نظر ڈالیں، اپنے حالات کو دیکھیں، مشاہدات کو دیکھیں، تو انہی سے چھوٹی چھوٹی نازک کلیاں پھولوں کی شکل میں کہانیاں ہی ہیں جو ابھرتی ہیں، اور ان کی خوشبو سے آپ کا دماغ اور دل معطر ہوتا ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم خود اس شعبے میں ایک نو آموز کی حیثیت سے قدم رکھ رہے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے جس میں بھرپور قسم کی توصیف اور تعریف کے طلبگار نہیں ہوں گے، جسٹ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کسی کسی کی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کی کوئی خصوصیت بیان کریں، آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں، آیا کوئی اچھا سبق آپ کو اس سے ملتا ہے، اپنا کوئی تاثر یا تحریر قائم کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں، تو ان چیزوں پر ہلکی پھلکی بحث و تمہیز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے ایک 3 کمرے کا مکان ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی پرچیاں لگی ہوں، تو ہم کبھی ایک کمرے میں گھسیں گے، وہاں سے کوئی چیز اٹھا لائیں گے تو آپ کو 40-50 سال پرانی یاد آ جائے گی، کبھی چند روز قبل کا واقعہ دوسرے کمرے کے کونے سے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور کبھی آنے والے وقت کی سوچوں کو شیئر کرنے کی اور ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت کے خدشات اور وسواس جو ہیں وہ کس طرح سے ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر ان سے کچھ نکالنے کی کوشش بھی کر لی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم آلریڈی ایکسائٹیڈ، مجھے تو بلکہ میں آج ہم یہ بھی بتائیے گا کہ ہم ماضی والے ایک کمرے میں جا رہے ہیں اس گھر کے، مستقبل والے میں یا حال والے آج تو بیسیکلی ہم ماضی کی چھلانگ ہے جس کو ٹھیک حال ہے سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی بالکل لمحہ ب لمحہ کبھی ماضی اور کبھی حال کے بیچ ہم آپ کو پنگ پونگ کا پیش کرتے نظر آئے منظر۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، آپ ریڈی وین یو آر، آپ پلیز اسٹارٹ کیجیے گا۔ جی، تو جو چھوٹی موٹی تحریریں میں فالتو وقت میں لکھتا رہتا ہوں ان میں سے ایک آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی، عنوان ہے سوچوں کا فرق۔ اجازت سوچوں ہے جی؟ کا فرق، جی، سر بسم اللہ اسٹارٹ۔ تو غلامی کا بھاری توق گلے سے اتارے 1.5 سال کا عرصہ بیت چلا ہے۔ جی ہاں، میری مراد گورنمنٹ کی ملازمت سے ہے کہ جس کے تقاضے پورے کرنا ہم جیسے جذباتی اور لاؤبالی لوگوں کے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا۔ 27 برس کے اس طویل عرصے میں توان کرہن کئی جاہل وزیروں کے سامنے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، اور ازراہ تفنن گفتگو کے دوران فرنگی زبان کا سرحین استعمال اور اس جاہل مطلق کا نہ سمجھتے ہوئے متاثر ہو کر سر ہلانا کسی حد تک تسلی کا باعث بنا۔ بھاری تنخواہ، معقول اور اخلاقی پرائیویٹ پریکٹس پر یکسر لات مار کر قلیل پینشن پر اکتفا کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ذہنی افلاس زدہ معاشرے میں بندھے ہاتھوں اور حلقہ زنجیر میں قید زبان کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کم از کم اپنے خیالات اور احساسات پر جمی گرد کو ایک جھٹکے سے جھاڑ دینے کی کوشش کی جائے۔ سو اب ہم ہیں، عرصہ دراز سے خریدی الماریوں میں سجی ہوئی مختلف نو کتب ہیں اور سنہری دھند میں لپٹے لمحات یاد رفتگاں۔ اپنی دانست میں کوئی بات شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک سرا غیر محسوس طریقے سے ماضی کے ساتھ جا کر جڑنے لگتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کا قول ہے کہ ماضی اچھا ہو یا برا، جب یاد آتا ہے تو آنسو ساتھ لاتا ہے۔ بچے کتنے بھی سمجھدار ہو جائیں، ہیں تو آخر بچے، وہ ہماری آنکھ میں آئے آنسوؤں کو تو فوراً دیکھ لیتے ہیں، لیکن اشکوں کے پیچھے چھپی خوشگوار یا اندوہناک یادوں میں تمیز نہیں کر پاتے۔ ہر آنسو غم و اندوہ کی پیداوار نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی موہنی معصوم صورت پردہ تخیل پر ابھر کر اداس مسکراہٹ اور نمناک آنکھوں کا سبب بنتی ہے، تو کبھی اپنے چاہنے والوں کی معیت میں گزارے مسرت سے لبریز شب و روز ایک دم سے رلا دیتے ہیں۔ بچے فلسفیوں کی طرح ہماری کلاس لینے لگتے ہیں کہ ماضی سے تعلق جوڑے رکھیں گے تو حال اور مستقبل کا سفر پھیکا اور بدمزہ رہے گا، کسی نئی سمت میں پیش رفت سفر لا حاصل ثابت ہوگی۔ اب ان ننھے دانشوروں کے ساتھ کون ماتھا پھوڑے؟
کہ حال اور مستقبل کے متعلق جو قابل قدر خیالات آپ لوگوں کے ہیں اس سے ہم جیسے کم علم اور دقیانوس کیوں کر متفق ہو سکتے ہیں؟ شارٹ کٹ لگا کر راتوں رات رؤسا کی فہرست میں نام کا اندراج کروا لینا، تعیشات دنیوی حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، لوگوں سے دور اپنوں کی مسکراہٹوں اور آنسوؤں سے لاغرض ہو کر 100% پرائیویسی کی حامل زندگی گزارنا، ایسی سوچیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مستقل ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں۔ کتابوں میں پڑھی باتیں اور عملی زندگی میں کیے گئے مشاہدات اور تجربات کے بعد سکھ کا سانس لے کر کچھ دیر سستانے کا سوچتے ہیں تو اسے ہماری کاہلی اور ہڈ حرامی پر محمول کیا جاتا ہے۔ ہم جیسے سادہ مزاج لوگوں کو کا مطمع نظر ہمیشہ سے پرسکون لمحات عزیز کی تلاش رہتا ہے۔ سردیوں میں ماں کی گود کی طرح تھپکیاں دیتی حرارت بخشتی دھوپ کا حصول، گرمیوں میں دن بھر کی تپش کا ازالہ جھومتے اشجار کے سائے تلے بیٹھ کر خوشگپیوں سے کرنا، رات کے پچھلے پہر ناصر کاظمی یا عدیم ہاشمی کی کوئی تکیے بھگو دینے والی غزل ایسے ماحول میں سننا کہ کوئی دوسری صدا یا بیرونی عوامل فضا کے سکوت پر اثر انداز نہ کر سکیں، کسی خیالی دوست کے ساتھ بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنا، ٹین کی چھت پر ٹپ ٹپ کرتی بوندوں کے جلترنگ سے قلب و روح کو سیراب کرنا، سبز چائے اور ڈرائی فروٹ کی ٹریس سرہانے اور 4-5 کتابیں ساتھ رکھنا، کئی گھنٹے بدل بدل کر ان کے اوراق میں چھپی تحریروں سے لمحات مسرت کشید کرنا، ماضی کی کچھ خوشگوار باتیں ہیں۔ قصور اس نوجوان نسل کا بھی نہیں، شاید وقت نے رفتار سفر کئی گنا تیز کر دی ہے، زمانے کی اقدار بدل گئیں، گپ شپ کے لیے وقت نہیں، مہمان نوازی کے لیے دل نہیں، آنکھیں اور چہرہ پڑھ کر ان میں چھپے ہوئے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے سے دلچسپی نہیں، حد سے بڑی خود اعتمادی کے باعث بزرگوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے وقت نکالنا تضییع اوقات میں شمار ہوتا ہے، فیس بک اور یوٹیوب کی خرافات میں ہمہ وقت جاں پھنسا کر نہایت عرق ریزی اور جاں فشانی سے لکھی انمول کتاب کے چند اوراق پڑھنے کی توفیق نہیں، بزرگوں کی میٹھی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحتوں سے بیزاری، بد ذائقہ اور بے لذت فاسٹ فوڈ سے یاری، ہر طرف دہشت گرد سما خراش گویوں کے بے سرے الاپوں پہ محویت کے عالم میں سر دھننے کا عمل جاری۔ واہ واہ اسی قیامت صغرا کے بارے میں شاعر کہہ گیا، دیکھو زمانہ چال قیامت ہی چل گیا۔ بچپن میں پڑھی کچھوے اور خرگوش کی کہانی کے مرکزی کردار تو ہم ہی ٹھہرے، مگر وہاں مستقل مزاجی اور استقامت کامیابی سے ہمکنار کرتی تھی، مگر اس زمانے میں یہ خوبیاں خرگوش کی جانب سے ہم پر سخت سست اور کاہل کا لیبل چسپاں کروانے کا موجب بنتی ہے۔ ان دو نسلوں کے افراد کی سوچ میں پایا جانے والا تفاوت ہمیں ڈرا دیتا ہے۔ اب نہ وہ عمر رفتہ کی چستیاں رہیں کہ ان کے ساتھ ہم قدم ہو کر مریخ و مشتری پر کمندیں ڈالنے کا قصد کریں، اور نہ وہ ذہن کی زرخیزی رہی کہ ان کی طرح دماغ کے کمپیوٹرز آن کر کے منٹوں اور سیکنڈوں میں برسوں کا کام کر ڈالیں، تمام تر صورتحال کا بنظر غائر جائزہ لینے اور اپنے کمزور دل و دماغ کے سب تار چھیڑ کر بھی ان کے مزاج کی موسیقی نشر نہیں کر سکتے۔ ان کے اعلیٰ و عرفہ خیال، ستاروں اور وقت کی چال اور اپنے سفید بال دیکھ کر پورے وجود پر خوف کے سائے منڈلانے لگتے ہیں۔ اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو کمال ہو گیا۔ اور یہ تازہ کچھ آپ نے ریسنٹ ٹائم کا لکھا؟ جی میں ریسنٹ ٹائم میں، کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ جن شخصیات کے ساتھ میرا وقت گزرا ہو یا گہرا تعلق رہا ہو، شخصی خاکے کی طرز پر میں ان کی زندگی کا جس حد تک مشاہدہ کر سکا، ان کی عادات اطوار اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو ایک سکیچ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے ایک بڑے پیارے دوست بزرگ انکل اقبال، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وفات پا چکے، ان کے بارے میں ایک تحریر میں نے لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی۔ رنگ برنگا آدمی انکل اقبال۔ یہ سن 2003 کی بات ہے جب ہماری فیملی کوئٹہ کے ایک قدیم اور بھرے پورے علاقے جان محمد روڈ سے جناح ٹاؤن شفٹ ہوئی۔ مکان کی بڑھتے ہوئے افراد کو اپنے اندر سمو لینے سے معذرت
पुरशोर माहौल से निस्बतन पुरसुकून इलाके की तलाश और साथ साथ खुले और कुशादा घर का शौक सब मिलजुल कर हिजरत का बास बने। इसी सोसाइटी में हल्की फुल्की प्राइवेट प्रैक्टिस का आगाज किया और मेडिकल कॉलेज में सरकारी मुलाजमत के शाना बशाना अपने काम की शुरुआत हो गई। एक रोज मैं क्लिनिक में बैठा एक मेडिकल जर्नल की वर्क गर्दानी में मशगूल था कि अर्ध खुले शीशे से बड़े नतुले अंदाज में उंगलियों की दस्तक देकर गोया इजाजत तलब करते एक साहब अंदर दाखिल हुए। मैंने मरीज जानकर एक पेशावराना मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए इस्तकबाल किया। मुझसे मुसाफा करते हुए अपना नाम मोहम्मद इकबाल बताया। मैंने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। बोले, डॉक्टर साहब, आपसे पहली मर्तबा मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। दरअसल आपसे पहले जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठा करते थे उनके साथ हमारी दुआ सलाम तो चले आए। जमा मुतकल्लिम का सीधा इस्तेमाल करते हुए उर्दू के शुस्ता अल्फाज उनकी जबान से उड़कर अपनी जानिब परवाज करते खुशनुमा परंदों की तरह नजर आए और यूं ये मुख्तसर तारुफ एक देर पा ताल्लुक में बदल गया। अंकल इकबाल एक दरमियाने जिस्म, गंदुमी या किसी हद तक वक्त और हालात की धूप में सवलाई रंगत और बागो बहार तबीयत के मालिक इंसान थे। उनकी सुलझी हुई गुफ्तगू नजीब तरफैन होने का पता देती थी। संजीदा मौजूआत पर बात करते करते अचानक ऐसा जुमानी और बरमहल फिक्रा चुस्त कर जाते जो बहुत देर तक माहौल को खुशगवार रखता। किसी सरकारी महकमे से रिटायर्ड थे और इसी इलाके में वाकई 3 कमरे के फ्लैट में बेगम, एक जवान बेटे और डॉक्टरी की तालीम हासिल करती बेटी के साथ रिहाइश पजीर थे। हफ्ते में 2-3 बार मेरे क्लिनिक का जरूर चक्कर लगाते। उसके अलावा अक्सर नीले वेस्पा स्कूटर पर सोसाइटी के आसपास घूमते नजर आया करते या अपने फ्लैट के नीचे वाकई चंद दुकानों में से किसी पर बैठे वक्त गुजारते और तन्हाई का मुदावा करते नजर आते। अंकल से ताल्लुक रोज अफजूं तरक्की करता बहुत पुख्ता होता गया और कहीं 2-4 दिन नजर ना आते तो फिक्र लाहक हो जाती और इर्द गिर्द से खैरियत मालूम करवाता। अंकल के साथ बैठकर अक्सर महसूस होता कि उनके जिंदा दिली से भरपूर कहकहों और मुस्कुराहट से लबरेज कस्सों के दरमियान बाज औकात एक उदास शख्स कहीं से बीच में कूद पड़ता है। इस बारे में ज्यादा कुरीदना मुनासिब ना समझा और अपने तौर पर कयास यही किया कि इस उम्र में अमूमन मियाँ बीवी तवील रफाकत के दौरान आने वाले हाइबरनेशन पीरियड की नजर हो जाते हैं या औलाद और वालिदैन अपनी उम्र के मुताबिक रफ्तार में मेल नहीं खाते, लिहाजा बाहर वाले और पास पड़ोस की मजलिसें अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। अंकल को 2-1 बार घर भी ले गया। उनकी खुश खुराकी और मैलानो तबा के मुताबिक तवाज़ो की, दाद पाई और खुशी महसूस की। उन दिनों में स्पेशलाइजेशन के इम्तिहान के सिलसिले में हर वक्त एक आध किताब साथ लिए फिरता। कॉलेज से 3 माह की तातीलात हुई तो सुबह के वक्त क्लिनिक खोल कर मुताले में मशगूल हो जाता। अंकल ने ये देखा तो ऐसी फितरी अपनी जज्बे के तहत मुझे दावत दी कि सुबह उनके यहाँ जाकर 3-4 घंटे पूरी तवज्जो से स्टडी कर लिया करूं और साथ साथ गपशप भी हो जाया करेगी। अगले दिन से इस तजवीज़ पर अमल दरामद शुरू हुआ। पढ़ाई अच्छे अंदाज में होने लगी मगर साथ साथ अंकल इकबाल एक मेहरबान मीज़बान के मानन चाय, जूस और ड्राई फ्रूट के तकल्लुफात में पड़ गए। इस बात पर मैं मुतरज हुआ तो कई कई तरह का इस्तदलाल पेश किया गया कि भाई डॉक्टर साहब, हमें भी तो 4 घंटे की मुस्तकिल रफाकत हासिल हो जाती है और साथ ही बेगम की औकाबी नजरों से बचकर थोड़ी बहुत बदपरहेजी का मौका भी मिल जाता है। उम्रों के फर्क के बावजूद मैंने अंकल इकबाल को एक बहुत अच्छा दोस्त पाया। हम हर तरह के मसाइल पर बिला तकल्लुफ बात किया करते। वक्त अच्छा कट रहा था कि अचानक अंकल को जोड़ों के दर्द ने आन दबोचा। कुछ अरसा उनके क्लिनिक के फेरे कम हुए और मेरी उनके फ्लैट पर हाजिरियां बढ़ गई। दर्द में आराम आ गया तो फिर वही अंकल इकबाल और फिर वही शब-ओ-रोज। मैं उन्हें देखकर अक्सर दिल में सोचा करता कि जब कोई शख्स अपने खानदान वालों के साथ रहते हुए तन्हाई का शिकार होने लगता है तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं जो उस अकेलेपन के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं और यूं वक्त और जिंदगी अपने मुकर्रर करदा मियाद पूरी करते हैं। मैं, बाबू गैराज वाला, हिंदू परचून फरोश, कुरैशी बेकरी वाला, सबके साथ कुछ घंटे गुजार कर इकबाल अंकल तरोताजा हो जाया करते थे। दिल से यही दुआ निकलती थी कि अल्लाह उन्हें चलता फिरता और खुशबाश रखे। पिछले कुछ रोज से अंकल अपने मिजाज के बरअक्स कुछ खोए खोए नजर आ रहे थे। मेरे मुसलसल इस्तफसार पर मोहरे खामोशी तोड़ी तो उकदा खुला कि उनके बेटे फैसल के जहन में कारोबार का ख्याल जागा है और वो भी उरूसुल बिलाद, जो उस वक्त तक उरूसुल फसाद में बदल चुका था, कराची में। ये सुनकर अंकल के साथ साथ मेरे अंदर भी उदासी की एक लहर सरायत कर गई और अपने इर्द गिर्द अंदेशों और वसवसों के नाग सरसराने लगे। मगर चूंकि ये सरासर उनका जाती और घरेलू मसला था, लिहाजा मैं भी एक हद तक ही उस पर रायजनी कर सकता था। एक पुरौनक इलाके से खामोश इलाके का हाल ही में सफर करने के बायस ऐसी हिजरत के मुमकिन नताइज से मैं आगाह था। हमारी वालिद के साथ तकरीबन रोजाना मिल बैठने और दुख सुख बांटने की आदि थी। यहाँ आने के बाद एकदम से खलवत पसंद होकर अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। बसंत कोशिशों बसियार हमने
انہیں زندگی کی دلچسپیوں سے میل ملاپ کی جانب راغب نہ کر سکے. اس کے نتیجے میں ان کی خوراک، صحت اور مزاج سب متاثر ہوئے اور ہمیں اپنی ہجرت اور نئی آبادکاری کے مضمرات تشویش میں مبتلا کیے دیتے تھے. یہی سوچ انکل اقبال کے لیے تھی کہ گھر کے ماحول سے عارضی فرار اور آس پاس کی محافل کی دلچسپیاں زندگی کی کشتی کو چپوؤں کا سہارا فراہم کر رہی تھی. اب مسلسل یہ موضوع زیر بحث رہنے لگا اور فیصل میاں نے ایک لوتا اور ماں باپ کا لاڈلا ہونے کے بعد یہ بڑا فیصلہ کر ڈالا، بھاری دلیلیں دیں کہ امی کے رشتہ دار وغیرہ، جن میں سے کوئی یہاں قریب پھٹکتا بھی نظر نہ آیا تھا، بھی کراچی میں ہونے کی وجہ سے وہاں حالات بہتر ہوں گے. المختصر، بیوی بچوں کے یک طرفہ فیصلے کے بعد انکل اقبال نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی آنکھوں اور آزردہ طبیعت کے ساتھ شہر چھوڑ گئے. جاتے ہوئے وہاں کا عارضی پتہ اور فون نمبر دے کر اور مجھ سے وہاں ضرور آنے کا وعدہ لے کر چلے. اس کے بعد کچھ امتحانی مصروفیات میں ایسا گرفتار ہوا کہ انکل سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کبھی کبھار کا رہ گیا. 15 روز بعد خیریت دریافت کرتا تو ان کے لہجے کی اداسی سے لگتا جیسے کوئی تھکا ہوا پرندہ محنت سے بنائے گھونسلے کی بربادی کے بعد ایک نازک سی شاخ پر بیٹھا آنے والی خزاں کے خوف سے لرزیدہ ہے. ہر بار مجھے آنے کا کہتے اور کئی بار تو لہجہ التجائیہ ہو جاتا. چند ماہ کے بعد امتحان کے سلسلے میں کراچی جانا ہوا تو بڑی مشکل سے ایک دن تعلیمی مصروفیات کو پس پشت ڈال کر انکل سے ملاقات کی ٹھانی. ناشتے کے بعد کالا پور ڈیفنس سے نکلا اور انکل کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق سائما اپارٹمنٹس 3 تلوار کلفٹن پہنچا. چوتھی منزل پر واقع فلیٹ تک لفٹ کے ذریعے پہنچا. اس پرشکوہ عمارت اور ارد گرد کے سرمایہ دارانہ ماحول پر نظر ڈالی. انکل کے کوئٹہ والے چھوٹے فلیٹ اور آس پاس کے غریبانہ ماحول سے تقابل کرتے ہوئے شان و شوکت اور چکا چوند تو بے شک نظر آئی، مگر سانس لیتے ہوئے انسان اور حرارت بخشتی مجالس و محافل کا دور دور تک پتہ نہ تھا. فیصل اور ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی. انکل اقبال ایک کونے میں پڑے بیڈ پر لیٹے نظر آئے. صحت واضح طور پر تنزل کا شکار، چہرہ خالی خالی، الفاظ تھکے ہوئے اور لہجہ بے جان اور بے روح سا لگا. یہ وہ انکل تو نہ تھے جنہیں پچھلے سال کوئٹہ سے رخصت کیا تھا. گفتگو سے معلوم ہوا کہ فیصل میاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کر چکے ہیں اور گلستان جوہر میں ذاتی گھر کی تعمیر مامو جان اور دیگر رشتہ داروں کے مشورے سے جاری ہے. ادھر ادھر کی باتوں میں انکل کو لگانے کی کوشش کی تو اتنے میں چائے آ گئی دیگر لوازمات کے ساتھ. کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انکل کے ساتھ بیٹھ کر اٹھنے کی اجازت چاہی. انکل اصرار کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، کھانا کھا کر جائیے گا. ان کے اس خلوص کو رد نہ کر سکا. بازار سے بریانی اور نہاری منگائی گئی. کھانے کے دوران میں انکل اور میں گزرے ہوئے دنوں کی خوشگوار یادوں کا تذکرہ کرتے رہے. انکل کے ساتھ گپ شپ کے دوران میں مجھے مستقل یہ احساس ہوتا رہا کہ پہلے ہم برابری کی بنیاد پر دو طرفہ گفتگو کیا کرتے تھے. ایک جملہ میں کہتا تو فوراً اس کے مطابق ایک جواب انکل کی طرف سے آتا، مگر آج یہ ٹریفک ایک جانب سے رواں دواں تھا، بالکل یک طرفہ طور پر. انکل بیچ میں ہاں ہوں کر دیتے یا کسی پرانے واقعے میں اپنی جانب سے ٹانکا لگا دیتے. یہ ایک ایسے انسان کی افسوسناک کیفیت تھی جسے بھرے بازار سے اٹھا کر جو لوگوں کی ہنستی مسکراتی صورتیں دیکھنے کو ترس گیا ہو، جو کسی کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زندگی سے بھرپور کہکہا لگانا چاہتا ہو مگر ہنسی کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی ہو اور زور لگانے پر ایک دبی دبی سسکی کی صورت لبوں سے خارج ہوتی ہو. کھانے کے 1 گھنٹے بعد بہت پیار سے انکل کو سینے سے لگا کر ہاتھ میں لے کر اٹھنا چاہا تو اچانک ان کا وجود لرزنے لگا. ان کے ہاتھوں کی لرزش میں عجب طرح کی نمی محسوس ہونے لگی، جیسے ہاتھ رونے لگے ہوں، انگلیاں آنسو بہانے لگی ہوں. ڈاکٹر صاحب خدا جانے اس کے بعد ملاقات ممکن ہو نہ ہو. کچھ دیر اور بیٹھ جائیں. اور میں کچھ دیر اور بیٹھ گیا کیونکہ یہ لہجہ اور الفاظ مجھے آنے والے دنوں کی بھیانک تصویر پیش کر رہے تھے. زمین اور آسمان کے درمیان محبوس یہ ہنسنے بولنے والا انسان ایک ایسی تنہائی کا شکار ہو چکا تھا جس سے فرار ممکن نظر نہ آتا تھا. سونے کے اس قفس میں ایسی اسیری کوشش کے باوجود پنجرے کی چابی تلاش کرنے سے قاصر تھا. اس روز تقریباً 5 گھنٹے انکل کے ساتھ گزار کر دل گرفتہ واپس لوٹا اور 3 ماہ بعد خبر ملی کہ مرنجا مرنج طبیعت کا مالک وہ شخص اس نئے ماحول سے بہت خاموشی سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور راہی ملک عدم ہو گیا. ہاں ہاں. اچھا، اس میں ایک
اداسی کا رنگ ایسا ہے کہ وہ تعریف کرتے ہوئے بھی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے. اور وہ دریاب، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس اداسی کو بیان کرنے کی حتی الامکان کوشش تو کی ہے، لیکن اس روز، اس دوپہر اور سحپہر کے وقت میں جس اداسی کی کیفیت سے میں گزرا ہوں، اس کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انکل کی آنکھوں کی وہ نمی اور ان کے وجود کی وہ لرزش اور میرے ساتھ گلے لگ کر ان کی وہ تیز چلتی ہوئی سانس، مجھے آج تک وہ گرمی، وہ سانس اور وہ لرزش وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور اس کو بیان کر نہیں پاتا اس شدت کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ میں نے اس کو محسوس کیا اس وقت. لیکن یہ بھی آپ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ گئے اور ان سے مل لیے. بہت بہت میں اس دن کو اپنی زندگی کے بہت قیمتی دنوں میں سے ایک دن شمار کرتا ہوں، کہ جس دن میں ایک بہت اچھے دوست کی صحبت سے لطف اندوز بھی ہوا، اور ایک حساب سے ان کے آخری لمحات میں ایک بھرپور آخری طویل ملاقات بھی ہمارے حصے میں آ گئی. اور دیکھیں کہ کیسے کوئی شخص، جیسے آپ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس میں کہ سونے کے قفس میں جی وہ مبتلا اسیری، جی یعنی آپ خود مجھ سے بہتر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کلفٹن کی رہائش کہاں اور سموگلی روڈ کوئٹہ کی رہائش کہاں، ارد گرد کی عمارتوں کی شان و شوکت کہاں، اور ہمارے یہاں کے چٹیل میدان اور ٹوٹی پھوٹی گھروں کی چھتیں کہاں، لیکن اس میں سب کچھ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزار عیش قفس میں سہی، وہ بات کہاں کہ اپنا گھر ہوا کرتا ہے اپنا گھر پھر بھی. تو انکل اقبال کا گھر کوئٹہ ہی تھا جو چھوٹ گیا، جی اور وہ شان و شوکت اور وہ چمکتے دمکتے لمحات ان کو راس نہیں آئے. میں نے صرف اس اکلوتی ملاقات میں یہ اندازہ لگا لیا کہ انکل بیچارے بس اب چلنے کی تیاری میں. ان کو جو چیز زندہ کیے ہوئے تھی وہ چیز ان سے لے لی گئی، چاہے وہ بالکل. کسی کسی کے لیے وہ چاہے ادنا ادنا تھی، ان کے لیے وہی ہوا تھی، وہی آب و ہوا تھی جس پہ ان وہ کا چل رہے ان کا ادبی شوق، میرے ساتھ آتے تھے تو کتابوں پر الگ ڈسکشن کیا کرتے تھے، حالات اور پرانے واقعات کا قصہ الگ انداز میں بیان کرتے تھے، اپنے زندگی کے سنہرے تجربات سے ہمیں مستفید فرماتے تھے. بہت پیارے انسان تھے، بہت شاندار طبیعت کے مالک، اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آمین، آمین. اور لیکن آپ نے اتنا کمال لکھا ہے کہ جو اس سارے اس کی جو منظر کشی ہے، اس کا سارے کے سارے آپ کے سفر سے میری مراد ان کے ساتھ گزارے ہوئے وہ 2-3 جی گھنٹے، اور پھر وہ جو جدائی کا لمحہ ہے جس میں آپ کو ان کے تاثرات سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے، بالکل. وہ بہت نہایت خوبصورت. اور آپ کی اردو تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت کمال ہے وہ، اور میں آئی ایم شیور بس اب اس میں عرض یہ کرنا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک اتنے بڑے ادبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور اپنی ذات میں خود ایک پورا ادب ہیں، لیکن اس بات سے آپ متفق ہوں گے میری کہ جب انسان کسی محبت بھرے ماحول میں یا اداس جیسے بھی ماحول میں وقت گزارتا ہے تو اس وقت کی ایک چھاپ اس کی شخصیت پر آ جاتی ہے. اور جب آپ اس واقعہ کا، اس خصوصی واقعات کا یا اس کہانی کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کرتے ہیں، تو اس میں وہ جاذبیت یا وہ ایک اثر افرینی جو پیدا ہوتی ہے، وہ اصل میں آپ کی اس مخصوص شخصیت کے ساتھ محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ وہ بات آنکھوں سے دیکھ کر اور دل سے محسوس کر کے لکھ رہے ہیں. بات یہ بے آتی ہے. بے شک، بے شک. اور لیکن ڈاکٹر صاحب، انفارچونیٹلی دیکھیے، احساس بھی وہی ہیں جو جب تھے اور اب ہیں. واقعات اور ان کا درپیش ہونا اسی طور طریقے سے سب کے ساتھ روا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز، اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ کیسے ختم ہوتا جا رہا ہے. کہ یہاں تک کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ ٹوٹے پھوٹے انگریزی الفاظ کا سہارا، کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے ہم لوگ اپنے گفتگو کو کوئی اس قابل کوئی رکھتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں بھی آ سکے. جبکہ اردو ہماری زبان ہے، ہمارے گھروں میں آج بھی بولی جاتی ہے. گھروں میں تو بولی جاتی ہے، ہمارے یعنی بازار میں بھی بولی جاتی ہے، ہماری خرید و فروخت میں بھی اردو ہی بولی جاتی ذریعہ اب بھی یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یا میرے دوستوں کے بزرگوں سے اگر آپ کی ملاقات ہو، یعنی آپ کہہ لیں کہ پچھلی صدی کا کوئی بندہ یا اس
रवां सदी के अवाइल का कोई शख्स आपके सामने आ जाए और वो यकीनन उस वक्त में उर्दू से मोहब्बत और शगफ बड़े आला दर्जे पर था, और वो अपनी बात उसी मखसूस अंदाज में आपके साथ करे, तो वो महफिल या वो मजलिस जो है वो आपको अपने शहर में जकड़ लेती है। बिल्कुल आप उठना चाहते हैं, लगता है ऐसा है कि अनदेखी बेड़ियां आपको कैद करके कुर्सी के साथ बांध चुकी हैं, आप नहीं हिल पाते, क्योंकि वो खूबसूरत अल्फाज और वो लबो लहजा जो है ना, वो बिल्कुल आपको, आप मुकैयद हो जाते हैं उस माहौल में, उसका हिस्सा बन जाते हैं, और दिल करता है कि बस वो बुजुर्ग बोलते जाएं और आप जो है वो लफ्जों के मोती चुनते जाएं। बेशक, बेशक, बेशक। और ये अभी भी देखिए खुशनसीबी है हमारी करंट एरा में इस यूथ की, कि अभी भी उनके पास ये असासा मौजूद है किसी न किसी सूरत में, चाहे वो अपने। बस जरिया आप देखें उसमें ये है कि इस नौजवान नस्ल को, बल्कि हम तो उसमें अपनी औलाद का पहले जिक्र करेंगे, इस औलाद को किताब और उर्दू किताब की तरफ, उर्दू अदब की तरफ लाने के लिए अब ये तगोदो, ये सिलसिला आपने शुरू किया है, वो काफिला आप बना रहे हैं और हम शामिल हो रहे हैं। तो वो मजरू सुल्तानपुरी वाली बात है ना, कि उसमें मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। हाँ, ये दो चार रुकनी काफिला जो है ये इंशाल्लाह एक भारी नफरी में बदलेगा। और इसमें यह है इंशाल्लाह। कि आज हम अपनी निगारशात पेश कर रहे हैं, कल हम सामईन का रूप धार लेंगे, और हमारे साथ बैठने वाले दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहनें, वो इसी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने मुशाहिदात और उनको तहरीरी शक्ल में लाकर हमारे सामने पेश करेंगे और हमसे दाद पाएंगे। ये तो सिलसिला इसी तरह है ना। और बात का मजा, महफिल का मजा भी तब आता है कि जब बातें दो रोया हों, दो तरफा हों, कि एक बात यहां से वहां जाए तो वहां से मुनासिब और मुतनासिब और मौजू चुस्ता जवाब और जुमला आपकी तरफ आए, जिससे महफिल में एक रंगीनी पैदा होती है, एक जाज़बियत पैदा होती है। नहीं, इंशाल्लाह ये सिलसिला अब हमने शुरू किया है, तो अल्लाह ताला करम करें कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने तो इंतहाई अ, खामोशी से इसलिए ये एक एक लफ्ज़ आपका सुना, क्योंकि उसका एक असर मेरे ऊपर आया था कि मैं उसमें आपके साथ साथ, उस सफ़र में आपके साथ साथ था। दोनों जो पीसेज आपने सुनाए, दोनों के दोनों ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और लेकिन यही साहब, ये मेरी। ये आपकी और इन सुनने वाले दोस्तों की, देखने वाले दोस्तों की हल्की फुल्की हौसला अफजाई भी जब होगी ना, तो हम भी अब फिलहाल वो तिफले नौ आमोज वाली बात है कि अपनी काविशें करते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी बेहतरी, क्योंकि मशक्कत और प्रैक्टिस और कोशिश, यही जो है चीजों में निखार पैदा करती है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तहरीर में बेहतरी भी आएगी, पुख्तगी भी आएगी, सुनने वाले को मजीद लुत्फ का एहसास भी होगा, और नौजवानों के अंदर एक तहरीक भी पैदा होगी, लिखने जी, की, सुनने की, जी। अदब के काफिले में शामिल होने की। डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे ग्रे लाउंज का एक ग्रुप है, वो है ही पोइट्री और प्रोज का ग्रुप। बल्कि अब हम, क्योंकि आपसे उनका बाकायदा तारुफ भी हो गया है, तो आपको उस ग्रुप में इंशाल्लाह हम ऐड करते हैं, ताकि ये हमारे लोग जो आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बाद, आपका आपका ये सुनने के बाद सब कुछ, अ, आप नोटिस कीजिएगा कि माशाल्लाह यंग बच्चे हैं, और उनमें कुछ यानी एज ब्रैकेट काफी डाइवर्स है हमारे ग्रुप में। लेकिन सब माशाल्लाह उर्दू शायरी, उर्दू अदब, प्रोज और पोइट्री दोनों से एक खास लगाव रखते हैं, जी जी। और अपना अपना उसमें वो किरदार अदा कर रहे हैं, जो कर सकते हैं और करना चाहते हैं, और उसके फरोग के लिए भी और अपनी इस्लाह के लिए। और आई थिंक अल्लाह ताला करम करें, ये सिलसिला हमारा जारी रहे, तो अभी आगे के प्रोग्राम में हम उनके भी पीसेस, उनके भी वर्क ऑफ आर्ट, बड़े खूबसूरत गजलें और शेर कह रहे हैं वो बच्चे, और बड़ा अच्छा कह रहे हैं, उसको भी ऐड करेंगे। अभी हमने बल्कि पिछले कोई हफ्ते 10 दिन पहले, शायद ज़्यादा, एक बैतबाजी का कंपटीशन भी किया था, बच्चों ने अरेंज किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अब इस तरह से, अब आपका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की एक फीडबैक है, जिसको हम अगले प्रोग्राम में ऐड करेंगे। और अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहें, वो आपसे गुफ्तगू करना चाहें, तो वो ऑफ कोर्स हमारा एक मैकेनिज्म है, वो आपसे रब्ता करते हैं, आपको ग्रुप में भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर वो क्वेश्चन हम अगले प्रोग्राम में हम उनके क्वेश्चन या उनकी उनकी डिस्कशन से स्टार्ट करके, फिर आप आपके और नेक्स्ट। जरिए
مجھے تو بڑا اچھا احساس ہوگا کہ فرض کریں ہم 1 گھنٹے کا دورانیہ رکھتے ہیں پروگرام کا، تو نصف گھنٹہ یا پون گھنٹہ اگر میرے اس میں آتا ہے تو اگلے 15-20 منٹ میں کم از کم میرے ساتھ ماضی کی شناخت میں بن جاؤں اور حال میرے ساتھ ساتھ سفر کرے. کوئی نوجوان 15 منٹ آپ ماضی کو تھوڑی عمر کی رعایت دے دیں، سفید بالوں کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ وقت مجھے دے دیں، تھوڑا سا وقت کسی نوجوان کو ڈال کے، تو جوانی اور ادھیڑ عمری کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو زیادہ مزہ آئے گا. نہیں نہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں. ابھی اگلے پروگرام میں ایسا کریں گے کہ ابھی ہم گروپ میں یہ پروگرام کی جب ریکارڈنگ ڈالیں گے اور یوٹیوب کے اوپر ڈالیں گے، اس کے بعد اس ویک میں اگلے سنڈے تک ہمارے گروپ کے ممبرز ہیں وہ پروگرام دیکھ چکے ہوں گے، وہ پروگرام سن چکے ہوں گے، اور وہ اس کے بارے میں نہ صرف اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں گے، بلکہ اپنے کچھ اگر سوال ہے تو وہ بھی پیش کریں گے، اور اگر اپنا کوئی کلام ہے، کچھ تحریر کردہ، کچھ ایسے کوئی افسانہ ہے، داستان ہے، مضمون ہے، شعر ہے، وہ اس اگلے پروگرام میں ہم ایڈ کریں گے، تاکہ ان کی انٹریکشن کے ساتھ ہمارا یہ جو آپ امتزاج جو چاہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس میں شامل ہو. اس طرح سے یہ کہ ایک تو پروگرام یکسانیت کا شکار نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ تنوع جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس بے میں یہ شک. ہے کہ مختلف قسم کی تحریریں اور مختلف قسم کے لوگوں کا اندراج ہوگا، تو ہماری شکل سے بیزاری کا تاثر بھی ذرا دبا رہے گا، اور اچھی اچھی صورتیں اور اچھی نئی باتیں بھی آتی رہیں گی. اس طرح باتوں کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتے ہوئے پروگرام خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، صحت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی صحت یاب بہت کریں. شکریہ. اور آپ کا فرام آل آور گرے لاؤنج فیملی ممبرز، آن بیہاف آف دا ہول گرے لاؤنج فیملی ممبرز، میں آپ کا، اور انشاءاللہ ہم اگلے آئی ایم آلریڈی لوکنگ فارورڈ کہ اگلے نیکسٹ سنڈے کو نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے مزید آپ کی کچھ تحریر سنیں گے. اور جب آپ خود سے سناتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ فیلنگز اور ایموشنز اور ایکسپریشن کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی آپ بیتی ہے، اپنی تحریر ہے، آپ کا اپنا کریٹو پیس ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ ضرور اچھے سے اور مزید کوئی پیسز نکال کے رکھیے گا، چاہے وہ آپ کو فسانہ ہے، چاہے وہ مضمون ہے، چاہے وہ کہانی ہے، اور کچھ اپنی مرضی کے جو چیزیں آپ سلیکٹ کرنا چاہیں. اور باقی پروگرام کو جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ اگر کچھ بیچ میں اپنے پروگرام کا اپنا کچھ تحریر کردہ چیز ذاتی طور پہ اپنی تحریر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور گروپ میں شیئر کیجیے، تاکہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو بھی شامل کریں. اگر آپ کے سوال ہیں، کوئی سجیشنز ہیں، کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ کوئی رائے ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ بھی ایڈ کیجیے، تاکہ پروگرام کو آپ کی مرضی سے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، تاکہ اس میں بوریت کا کوئی عنصر نہ ہو، بلکہ آپ سب یو وڈ لک فارورڈ ٹو واچنگ دس پروگرام، تاکہ ہم ایک دوسرے کے علم، ایک دوسرے کی تعلیم، تربیت اور اس کے تجزیے اور تجربے سے استفادہ کریں، اور اردو ادب کو اور اردو کی زبان کے مخصوص ادائیگی کو، لہجے کو، لب و لہجے کو ہم باقاعدہ طور پہ اس کو فروغ دیں، اور اپنے آنے والی نسلوں تک یہ اثاثہ منتقل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر تھینک یو ویری مچ. اور اینڈ میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز اینڈ نوٹ آپ. اللہ حافظ.